بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے آج ہم وضو کا طریقہ پریکٹیکل کر کے سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے آج ہم عملی طور پر پریکٹیکل کے ساتھ وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کے وضو کرنا ہے اس جگہ کو ہلکا سا دھو لیجئے. جیسے جہاں پر میرے پاؤں ہیں تو اس جگہ پر ہلکا سا پانی ڈال لینا. یہ اس طرح سے، یہ سنت رسول ہے. اس کے بعد ہلکی سی ٹونٹی چلا کے پانی کو ضائع کیے بغیر یہ اس طرح سے ہلکی سی ٹونٹی چلائیے کہ حسب ضرورت پانی لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اپنا دایاں ہاتھ یہاں تک، یہ جتنی میری کلائی ہل رہی ہے یہاں تک، اس میں یہ نرم ہڈی سے آگے تک یہاں تک، اور یہ یہاں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دایاں ہاتھ کو یہاں تک دھو لیجئے اور پھر یہ بایاں ہاتھ کو، اور پھر ان دونوں کو اس طرح آپس میں یعنی انگلیوں کو کراس کر کے اس طرح سے ان کو دھو لیجئے. اب اس کے بعد یہ بایاں ہاتھ سے اپنی ٹونٹی کو کنٹرول کیجئے اور دایاں ہاتھ جو ہے اس کو استعمال کیجئے. وضو کے اندر سب سے پہلے کلی کرنا ہے. کلی کے بعد مسواک کیجئے. دائیں سائڈ سے بائیں سائڈ سے، اسی طرح تھوڑا سا پانی لے کے کلی کیجئے. منہ کے اندر پانی گھمائیے، ٹوٹی بند کیجئے اور پانی نیچے پھینک دیں. اب تیسری بار پھر سے کلی کریں. منہ صاف ہو چکا ہے مکمل طور پر. اس کے بعد ہلکا سا دائیں ہاتھ سے ہی ہلکا سا پانی لیں اور ناک میں ڈالیں. ایک بار، دو بار، اور ناک چھینک کر صاف کر دیجئے. اور اگر پھر بھی ضرورت محسوس ہو تو ناک کے درمیان بائیں ہاتھ کی یہ والی انگلی اس طرح سے لگائیے. اب اگر کوئی مزید صفائی کی ضرورت تھی تو وہ بھی پوری ہو چکی ہے. اور اب آخری بار پھر ناک میں ایک بار پانی ڈال کے صاف کر لیجیے. اس کے بعد یہاں تک وضو کی سنتیں ہیں. اس کے بعد وضو کا پہلا فرض جو ہے، وضو کے کل 4 فرض ہے. وضو کا پہلا فرض جو ہے وہ ہے اپنا چہرہ دھونا، منہ دھونا جس کو کہتے ہیں. تو یہ پیشانی کے بال جو ہے یہاں سے چہرہ سٹارٹ ہوتا ہے اور داڑھی کے نیچے ٹھوڑی تک یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کے نیچے تک گویا کہ، اور ادھر سے ایک کان کی لو، یہ والی جو کان کی لو ہے یہاں سے لے کے بائیں سائڈ کی کان کی لو تک، یعنی اتنا آپ چہرہ دھوئیں گے اس قدر. تو دیکھیے اپنے دونوں ہاتھ ٹوٹی چلا کے نیچے کیجئے اور یہ ایک بار. پھر اگر داڑھی ہو تو ایسے داڑھی کے اندر پانی پہنچائیے. اب دوسری بار نیچے تک، یہ کان کی لو اس کا تار ہونا ضروری ہے، اوپر سے یہ سارا. تو 3 بار. اب آپ منہ دھو چکے ہیں اور آپ کا فرض جو ہے وہ ادا ہو چکا ہے. اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو آپ اس میں اس طرح کر کے خلال کر لیجئے. اس کے بعد وضو کا دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، یعنی یہاں تک ہم ہاتھ دھوئیں گے، یہاں تک کونی کو شامل کریں گے اور یہاں تک ہاتھ دھوئیں گے. ٹونٹی چلائیے، نیچے سے ہاتھ اوپر کی طرف لے کے جائیے اپوزٹ سائڈ پہ، اور پھر اوپر سے نیچے. 3 ٹائم ہو گیا. اور اسی طرح اس ہاتھ کو نیچے کیجئے
نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے 2 ٹائم اور ایسے کیجئے. اب آپ کا فرض جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس دوران ہی آپ نے ہاتھ دھوتے ہوئے دعا پڑھنی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اب وضو میں آپ کے 2 فرض مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بعد تیسرا فرض ہے مسح کرنا. مسح کے لیے آپ تھوڑا سا نیو پانی لیں، دوبارہ سے ہاتھ گیلے کریں. اگر گیلے کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ پہلے سے ہی ہاتھ تر ہوتے ہیں تو مسح کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے یا اس طرح نہیں کرنا. مناسب ہے، تکلف میں اسلام نہیں ڈالتا. بس مطلب مسح کرنا ہے تو آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیے اور اسی طرح پیچھے پھیر دیجئے. پھر یہ انگلی سے کان جو ہے ان کا مسح کر لیجئے، اور پھر پیچھے سے کان کی بیک سائڈ سے انگوٹھوں کے ذریعے سے ایسے مسح کر لیجئے، اور پھر پہلے دائیں طرف سے گردن اور پھر بائیں طرف سے گردن. تو یہ سنت کے مطابق ہمارا تیسرا فرض مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد ہم نے آخری اور چوتھا فرض ادا کرنا ہے، وہ ہے پاؤں دھونا. تو یہ ہلکی سی ٹوٹی چلائیے، اس کے نیچے اپنا پاؤں کیجئے، اور یہ دایاں پاؤں دائیں ہاتھ سے انگلیوں کے درمیان والے حصے پہ لگائیے، ایسے ناخنوں کے اوپر. اور یہ والی جو جگہ ہے اس کا مل کے دھونا بہت ضروری ہے، نیچے سے. اور یہ جو سخت ہڈی ہے اس سمیت یہاں تک آپ پاؤں دھوئیں گے، یہاں تک. اور اس کے بعد بایاں پاؤں ہے، اور پھر اس کو بائیں ہاتھ سے ملیے. انگلیوں کے درمیان میں جو خلا ہے اس کو انگلی کے ذریعے سے صاف کیجئے، ناخنوں کے اوپر اور پھر نیچے تلووں پہ، اور اس کو بھی اوپر یہاں تک آپ پاؤں دھوئیں گے. دیکھیے اب ہمارا سنت کے مطابق وضو کمپلیٹ ہو چکا ہے. جب آپ وضو کمپلیٹ کر چکے ہیں تو یہ شہادت والی انگلی کو اوپر اٹھا کے رکھیے اور ہلکا سا اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی.